السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا واولئک هم وقود النار كدأب آل فرعون والذین من قبلہم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا برحمتك يا عزيز يا غفار۔ سامعین محترم، آج انشاءاللہ العزیز سورہ آل عمران کے دوسرے رکوع کا آغاز ہو رہا ہے اور اس میں بھی 10 آیات ہیں، 10 سے لے کے 20۔ اس سے پہلے الحمدللہ سے ہم لوگ 9 آیات کا مطالعہ کر چکے ہیں پہلے رکوع کا سورہ آل عمران، اور آغاز میں ہی میں آپ لوگوں کو کچھ مناسبت سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کی سمجھا چکا ہوں۔ لہٰذا اب جو رکوع مبارکہ اسٹارٹ ہو رہا ہے اس کے لیے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ پورے رکوع تک میرے ساتھ رہیے گا، کیونکہ اس رکوع میں بہت ایک انسانی فطرت کے اعتبار سے ایک بہت اہم آیت آ رہی ہے، آیت نمبر 14، جو کہ دین کا اصل فلسفہ کھل کے بیان کرتی ہے۔ چنانچہ بغیر اب کسی تمہید کے میرے خیال سے بسم اللہ کرنا چاہیے۔ اس آیت میں جو آپ لوگ کو ایک نقشہ نظر آئے گا آیت نمبر 10 میں، یہاں پہ ایک دراصل اوپن چیلنج نظر آئے گا اللہ کی طرف سے۔ زمانہ نزول کے اعتبار سے آپ نے نوٹ کری ہوگی یہ سورہ سن 3 میں نازل ہوئی ہے، غزوہ احد کے بعد، لیکن یہ رکوع اسپیشلی جو دوسرا رکوع ہے یہ غزوہ بدر کے بعد نازل ہوا ہے۔ غزوہ بدر میں مسلمانوں کو آپ سب کے علم میں ہے کہ بہت بڑی ایک فتح حاصل ہوئی تھی۔ یہ انسانی سرزمین پر مسلمانوں کی یہ پہلی جنگ تھی اور مسلمانوں کو بہت بڑی فتح حاصل ہوئی تھی اس میں، لہٰذا ان کا مورال بہت زیادہ بلند تھا۔ لیکن ایسی بھی روایات ملتی ہیں کہ جب مسلمان غازی اور فتح یاب ہو کر واپس آئے ہیں مدینہ، تو یہودی کے کچھ قبیلوں نے کہا کہ مسلمان اتنا اترانے کی تمہیں اب ضرورت نہیں ہے، تمہارا مقابلہ کچھ ہلکے پھلکے قریش سے تھا، اب جب تمہارا مقابلہ ہم سے ہوگا تب تمہیں سمجھ آئے گا کہ کیا اصل جنگ ہوتی ہے۔ تو بہرحال یہ ٹارچر اور یہ اس طریقے سے پوائنٹ بازی یہ یہودیوں کی طرف سے ہمیشہ سے رہی، لہٰذا اس پس منظر میں یہ آیات نازل ہو رہی ہیں کہ تم کافروں تمام کے تمام سمجھ لو کہ سارے کے سارے اللہ کے دین کے غلبے کے نیچے مغلوب ہو کے رہو گے، لہٰذا یہ سمجھ لو کہ اصل بالادستی اور اصل نظام اور شریعت کا حکم صرف اور صرف ذات باری کا چلے گا، کافروں کو چاہے یہ اچھی بات لگے چاہے نہ لگے۔ لہٰذا یہ سمجھ لیجئے کہ اس پس منظر میں اس کانٹیکسٹ میں یہ آیت اسپیشلی جو 10ویں آیت ہے اور 11ویں آیت یہ نازل ہو رہی ہے۔ اب میرے خیال سے بسم اللہ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، کہ یقیناً کافر جتنے بھی کافر لوگ ہیں ان کو نہ تو مال عنہم اموالہم ولا اولادہم، نہ تو ان کی اولادیں من اللہ شیئا کچھ کام آئیں گی یا وہ بچا سکیں گی اللہ کے مقابلے میں۔ یعنی یہ جو کافر ابھی اتنا اترا رہے ہیں، ظاہر بات ہے اترانا کس پہ ہوتا ہے، یا تو مالوں پہ یا تو اولادوں پہ، ان کی ایک جمعیت بنتی ہے، ان کا ایک اسٹینڈرڈ اونچا بنتا ہے، ان کے معیارات زندگی بڑھتے ہیں مال سے اور اولاد سے۔ چنانچہ اب جو اگرچہ وہ اترا تو رہے ہیں لیکن کافروں کو اللہ کے نزدیک اللہ کے مقابلے میں بچانے والے ان کے نہ مال کام آئیں گے نہ اولادیں کام آئیں گی، من اللہ شیئا ذرہ بھر بھی ان کے مقابلے میں کوئی کام نہیں آ سکے گی۔ وَأُولَئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ، اور یہ سب کے سب اس بڑی آگ کا ایندھن بنیں گے جو کہ روز محشر میں جلائی جائے گی۔ وقود النار، یہ سارے کے سارے جہنمی ہوں گے۔
اس کے آگے فرمایا کدأب آل فرعون، تمہاری تو یہ حیثیت ہے کہ تم اپنے معاملے پہ اتنا اترا رہے ہو، تم ذرا آنکھیں کھول کے دیکھو، ذرا آل فرعون کا معاملہ یاد کرو کہ وہ کتنا بڑا شہنشاہ تھا، کتنے بڑے لشکروں والا تھا، اس کا ہم نے کیا حال کیا، پانی میں غرق کرا کہ نہیں کرا۔ اسی طریقے سے اس سے پہلے جتنی بستیاں ہیں، من قبلہم سمود اور آمورہ کی بستیاں، ان کا وہ جو جزیرہ نمایاں عرب میں چھوٹی کی بستیاں تھیں، ان کا ہم نے کیا حشر کرا، تم آنکھیں کھول کے دیکھو تو صحیح۔ کدأب آل فرعون والذین من قبلہم، جیسا معاملہ ہم نے کیا فرعون والوں کے ساتھ اور جو ان سے پہلے کافر لوگ گزر چکے، یعنی حضرت نوح علیہ السلام کی قوم جو تھی وہ بھی ایک دم مشرکین تھی، اسی طریقے سے حضرت سمود علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، قوم سمود، قوم عاد، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم، یہ ساری کی ساری انہوں نے اللہ کی نافرمانی کری، تو کذبوا بآیاتنا والذین من قبلہم کذبوا بآیاتنا، انہوں نے اللہ کی آیات، اللہ کے احکامات کو پس پش ڈالا اور کفرانی انداز سے اپنی زندگی گزاری، کذبوا بآیاتنا فأخذہم اللہ بذنوبہم، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو شدید طریقے سے پکڑا ان کے گناہوں کی پاداش میں، جو وہ کفر کی روش اختیار کر رہے تھے اس پہ ہم نے پکڑا ان کو، فأخذہم اللہ بذنوبہم واللہ شدید العقاب، اور بے شک اللہ تعالیٰ عذاب دینے میں اور سزا دینے میں بہت سخت ہے، شدید ہے۔ یعنی اتنی بڑی بڑی بستیوں کو، اتنے بڑے فرعون جیسے بادشاہ کو، اسی طریقے سے سمود اور آمورہ کی بستیوں کو، اسی طریقے سے قوم لوط، قوم عاد، سب کو جب ہم نے ان کو نہیں چھوڑا تو تم لوگ کی کیا حیثیت ہے؟ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ، ہم نے ان کو پکڑا ان کے گناہوں کی پاداش میں، واللہ شدید العقاب، اور اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے۔ قُل لِّلَّذِينَ كَفَرُوا سَتُغْلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کہہ دیجئے ڈنکے کی چوٹ پہ، علی اعلان کہہ دیجئے کہ اے کافروں، ستغلبون وتحشرون الی جہنم، جو کفر کی روش اختیار کر رہے ہیں تم سب کے سب مغلوب ہوگے، رہتی دنیا میں بھی مغلوب ہوگے، وتحشرون الی جہنم، اور پھر سارے کے سارے کھچا کھچ جمع کر لیے جاؤ گے اللہ کی جہنم کے آگے، وبئس المہاد، اور وہ ٹھکانہ بہت برا ہے۔ یعنی تم لوگ کو اترانے کی ضرورت نہیں ہے، ابھی تم لوگ کو اپنے مال اور اولاد پہ اتنا گھمنڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم ذرا دیکھو کہ ہم نے بڑی بڑی قوموں کا کیا حشر کیا، جب ان کا ہم نے یہ حشر کیا تو تم لوگوں کو بھی ستغلبون، ہم تم کو بھی مغلوب کر کے رہیں گے، اس دنیاوی زندگی میں ذلت دے کے رہیں گے، وتحشرون الی جہنم وبئس المہاد، اور کھینچ کے لے آئیں گے اس عذاب الہی کی طرف جس کا عذاب دائمی ہے، ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، وبئس المہاد، اور وہ بہت بری جگہ ہے لوٹنے کی۔ قد کان لکم آیۃ فی فئتین التقطا، تمہارے لیے نشانیاں آ چکی ہیں ان دو گروہوں میں جنہوں نے آپس میں جنگ کری، فئتین التقطا، وہ دو گروہ کون تھے؟ وہ دو گروہ کون تھے جس میں ایک طرف مسلمان تھے ایک گروہ اور دوسری طرف قریش تھے، یعنی مشرکین عرب۔ یہ جنگ بدر کی طرف اشارہ ہو رہا ہے جو کہ 2 ہجری میں ہوئی، اس میں ایک گروہ تھا جو کہ اہل ایمان کا تھا، اللہ کی راہ میں جنگ کر رہا تھا، اور دوسرا گروہ کون سا تھا؟ مشرکین عرب۔ تو قاتلوا فی سبیل اللہ، اس میں سے ایک گروہ تو اللہ کی راہ میں قتال کر رہا تھا، جنگ کر رہا تھا، کافروں کو ایک دم زمیں بوس کر رہا تھا، جڑ سے اکھاڑ رہا تھا، وَأُخْرَى کافرہ، اور جو دوسرا گروہ تھا وہ کافر تھا، یعنی مشرکین عرب، جزیرہ نمایاں عرب کے وہ بڑے بڑے سرداران کفر، یرونہم مثلیہم رأی العین، اور حال تو یہ تھا کہ وہ اپنی آنکھوں سے تم کو دگنا دیکھ رہے تھے۔ یہ بیسیکلی دونوں کی طرف جائے گا، یہ ان مسلمانوں کی طرف بھی اور ظاہر بات ہے ان کفار کی طرف بھی۔ یعنی ایک تو جب یہ مقابلہ ہوا ہے جنگ بدر کا 2 ہجری میں، عین اس میدان میں مسلمانوں کو تو وہ کھلم کھلا نظر آ رہے تھے کہ دگنی فوج ہے، حالانکہ وہ 3 گنا فوج تھی، وہاں وہ 313 تھے اہل ایمان اور وہاں 1000 کا لشکر تھا، گویا کہ 3 گنا بڑی فوج تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے 2 گنا فوج کر کے دکھائی، یعنی کم کر کے دکھائی تعداد۔ اور وہاں جو 1000 مشرکین عرب تھے، بعض روایت میں آتا ہے کہ وہاں کفار پر اللہ نے ایسا روب اور دبدبہ ڈال دیا تھا کہ کفار کو نظر آ رہا تھا کہ مسلمان جن سے ہم جنگ لڑ رہے ہیں وہ اتنے گنا ہیں، 313 نہیں ہے بلکہ 600-700 ہیں۔ اس وجہ سے ان کی سماعت و بصارت پر اثر پڑا، بہت گہرا اثر پڑا کہ ہم اتنی بڑی جمعیت سے لڑنے جا رہے ہیں۔ اور سملرلی اللہ نے یہ قاعدہ کرا کہ مسلمانوں کو جب دکھایا کافروں کو تو 1000 کی تعداد میں نہیں دکھایا بلکہ 600-700، یعنی ہر معیار سے اور ہر اعتبارات سے اللہ تعالیٰ کو یہ جنگ کرانی تھی، کیونکہ اس کو یوم الفرقان بنانا تھا۔
فرق کرنے والا دن بنانا تھا اہل ایمان کے درمیان اور کفار کے درمیان، کہ اللہ کس کے ساتھ ہے، اللہ کی مدد کس کے ساتھ ہے، اللہ کی رسول کس کے ساتھ ہیں، اللہ کی تائید کس کے ساتھ ہے، تو یہ فرق کرنا تھا۔ تو اس وجہ سے یہ اللہ نے کیا، واللہ یؤید بنصرہ من یشاء، اور اللہ تعالیٰ اپنی مدد جس کو چاہتا ہے جس قوت میں دے دیتا ہے، یعنی وہ تو باریک چیزوں سے بھی مدد کرتا ہے۔ غار ثور کا واقعہ آپ لوگ کے سامنے ہے، کس طرح مکڑی نے وہاں جال بنا کے حضرت ابو بکر، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سیو کرا۔ اسی طریقے سے کبوتروں کے لشکروں نے ان کو سیو کرا۔ اسی طریقے سے جب وہ ابراہہ آیا تھا ہاتھی والا خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے، تو ابابیل کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اس کو نیست و نابود کرا۔ تو اللہ کے لشکر چاہے چھوٹے ہوں چاہے بڑے ہوں، ان کی اصل حکمت ہوتی ہے، اور وہ حکمت یہی ہے کہ اس کے دین کی بالادستی ہو جائے۔ واللہ یؤید بنصرہ من یشاء، اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے جس کی چاہتا ہے جس قوت سے۔ ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار، بلا شبہ اس میں بہت عبرت ہے ان لوگوں کے لیے جو آنکھیں رکھتے ہیں، یعنی جن کی سماعت ہے، جن کی بصارت ہے، ابھی زندہ ہے، اولو الابصار ہیں، اولو الالباب ہیں، ہوش مند ہیں، عقل مند ہیں، جو کہ جانتے ہیں کہ ہمیں اس دنیا میں نہیں رہنا، ہمارا مقصد جو ہے آخرت ہے، اللہ کی رضا جوئی کے علاوہ ہمارا کوئی مقصد ہے ہی نہیں۔ لا محبوب الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ، لا مقصود الا اللہ۔ جب وہ اس معیار تک پہنچ جاتے ہیں تب ان کی ہماری یہ مدد ان لوگوں کے لیے مددگار ثابت ہوتی ہے، مفید ثابت ہوتی ہے۔ ان فی ذلک لعبرہ، بے شک اس میں بہت عبرت ہے ان لوگوں کے لیے جو آنکھ رکھتے ہیں، یعنی جو کہ دل سے دیکھتے ہیں اپنی چیزوں کو، دل سے اپنی اصلاح کرنا چاہتے ہیں۔ اب یہ جو آیت آ رہی ہے، آیت نمبر 14 آیت، اسی وجہ سے میں نے تھوڑا اسپیڈ میں آپ لوگوں کے سامنے یہ آیت پڑھی ہیں، ساری کی ساری پچھلی 11، 12، 13، اس وجہ سے کہ یہ جو آیت آ رہی ہے 14ویں آیت، یہ انسانی فطرت کے اعتبار سے بہت اہم آیت ہے، بہت اہم آیت ہے، کہ ہمارا جو نفس ہے اس کا تقاضا کیا ہے اور اللہ کا تقاضا کیا ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے اندر جو بڑے بڑے انسٹنکٹس ہیں، شہوت کی طلب ہے، اس کے علاوہ مال اور اولاد کی طلب ہے، بیوی بچوں کی طلب ہے، یہ ساری چیزیں، یہ انسٹنکٹ زیادہ اہمیت کی حامل ہیں یا اللہ کے دین کی بالادستی زیادہ اہمیت کی حامل ہے؟ اور یہ بھی بات سمجھ لیجئے کہ یہ آیت نازل ہو رہی ہے جن میں اصل روئے سخن کن سے، اہل کتاب اور یہودیوں سے، لہٰذا خاص طور پر ان کو تو یہاں ایڈریس کیا جا رہا ہے، لیکن ساتھ ساتھ ہمیں بھی ایڈریس کیا جا رہا ہے، جن کے اندر دنیا کی محبت بہت زیادہ ہوتی ہے، شدید ہوتی ہے، اس کا تذکرہ آ رہا ہے ان آیات میں۔ اور واقعتاً اللہ نے فطرت انسانی میں یہ ساری چیزیں رکھی ہیں دوستو، اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، اس لیے کہ اس دنیا کو تو اللہ نے چلانا ہے، اس کی رونقیں قیامت تک تو آباد رکھنی ہے، اولاد ہوگی تو دنیا قائم رہے گی، نسل چلے گی تو دنیا چلے گی، اور اسی طریقے سے مرد عورت کی کشش ہوگی تو اولاد ہوگی، اسی طریقے سے دولت کی طلب ہوگی تو انسان محنت مشقت کرے گا، کمائے گا، خون پسینہ لگائے گا۔ لہٰذا یہ آیت بہت اہم ہے، بہت اہم ہے قرآن مجید کی انسانی فطرت کے لحاظ سے۔ بس ضرورت اس بات کی ہے کہ انسان اپنے ان تمام بیسک اینیمل انسٹنکٹس کو دبا کے رکھے اور اللہ اور رسول اور شریعت کی محبت کو اس سے بالاتر رکھے، بس یہ بات ہے۔ یعنی یہ نہیں کہ رہبانیت اختیار کر لی جائے، نہیں، انسان کا نفس کچل کر کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کا حکم اللہ نہیں دیتا ہے کہ انسان اپنے نفس کو کچل دے، نہیں، اسلام میں سیلف انہیلیشن نہیں ہے دوستوں، اسلام میں سیلف کنٹرول ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ غار میں جا کے بیٹھ جائیں اور کہیں چلہ کشی کرنے چلے جائیں، نہیں، بلکہ سیلف کنٹرول۔ لہٰذا یہ ایک معذور گھوڑا ہے، نفس انسانی جو آپ کا ہے یہ ایک معذور گھوڑا ہے جو آپ کو ہر لمحہ تیز دوڑائے گا، لیکن اس کو قابو میں رکھو، ورنہ اگر اس معذور گھوڑے کے رحم و کرم میں آپ نے اگر اپنی زندگی گزاری تو یہ جہاں چاہے گا آپ کو چھوڑ دے گا، جہاں چاہے گا پٹخ دے گا۔ اس لیے سیلف کنٹرول ہو کر گھوڑا پورا قابو میں ہو، لیکن یہ بھی نہیں کہ آپ نفس کو کچل دیں، یہ بھی اسلام میں منع ہے۔ اب یہ آیت آئے گی آپ لوگ کے سمجھ میں زیادہ اچھی۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ، مزین کر دی گئی حب الشہوات، انسانوں کے لیے شہوت، عورتوں کے لیے، یعنی مردوں کے لیے اسپیشلی یہاں بتایا جا رہا ہے، مزین کر دی گئی، اٹریکٹیو کر دی گئی شہوت عورتوں کے لیے۔ یعنی یہ انسانی نفس میں سمجھ لیجئے سب سے پہلا جو پوٹنٹ فیکٹر ہے، پوٹنٹ موٹیو اور سب سے انفلوئنشل فیکٹر، وہ ہے انسانی شہوت، سیکس۔ اگرچہ بسا اوقات پیٹ کی ضرورت اس سے بھی زیادہ سخت ہو جاتی ہے، معاشی ضرورت جو ہے وہ زیادہ تکلیف دہ ثابت ہو جاتی ہے ایٹ ٹائمز،
لیکن اللہ نے ٹاپ پر کرائیٹیریا کیا رکھا؟ خود حضور نے فرمایا کہ میرے بعد اب مردوں کے لیے عورتوں کے فتنے سے بڑا فتنہ اور کوئی نہیں ہے. یہ بہت بڑی یہ حضور کی پیشن گوئی ہے ایک طریقے سے، کہ میرے بعد اب میں نہیں سمجھتا کہ مردوں کے لیے عورتوں کے فتنے سے بڑا کوئی اور فتنہ اس دنیا میں آئے گا. یہ اب معاملہ ہے. اور ساتھ ساتھ حضور نے یہ بھی حدیث فرمائی، اور باقاعدہ انہوں نے اپنی پوری زندگی اسی پہ ہی گزاری، کہ میں نے صرف دو چیزوں میں اپنی محبت برابر رکھی ہے، اور دو چیزیں مجھے بہت محبوب بھی ہیں. ایک خوشبو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوشبو کا بے تحاشا استعمال کرتے تھے کیونکہ وہ صفائی پسند شخصیت تھے. اور ساتھ ساتھ عورتیں اسی طریقے سے انہوں نے کافی شادی بھی کری، نکاح بھی کرے بیواؤں سے، اسی طریقے سے کنواری سے، اسی طریقے سے اور عظیم خواتین سے. لیکن یہ بات سمجھ لیجئے کہ صرف یہ دو چیزیں حضور نے اس رہتی دنیا میں جمع کری ہیں، ایک عورتوں کی محبت اور ایک ظاہر بات ہے اپنا یہ خوشبو. لیکن ساتھ ساتھ حضور نے یہ بھی حدیث فرمائی کہ میرے بعد اب مردوں کے لیے عورتوں کے فتنے سے بڑا فتنہ اور کوئی نہیں ہے. تو یہ مزین کی ہوئی ہے، اور یہ بات اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ انہی کی محبتوں کی وجہ سے انسان کہاں سے کہاں تک جاتا ہے، کس ڈگریز تک جاتا ہے. آپ لوگ کو معلوم ہے یہ، جس طرح ہم لوگ پڑھتے ہیں اپنے بچپن میں پڑھتے آئے ہیں کہ فساد 3 زے سے ہوتا ہے، زر، زن اور زمین. یعنی زر دولت، زمین پراپرٹی وراثت پہ کیسے ہوتے ہیں، اور زن یعنی عورت. تو زین للناس حب الشہوات، مزین کر دیا. اور مزین کا لفظ آپ لوگوں کو سن رہے کہ ان فی زینت اللہ، کہ یہ جو ہم نے زمین پہ جو کچھ ہے یہ اس کو ایک زینت بنا دیا ہے سارے لوگوں کے لیے. لنبلوہم ایہم احسن عملا، ہم دیکھیں گے کہ ان زینت کے اندر اندر رہ کر اس دین پر عمل کرنے والے کتنے لوگ ہیں. تو ہمارے لیے یہ تو بحیثیت امتحان کی جگہ ہے. تو زین للناس حب الشہوات، سب سے پہلا کرائیٹیریا کیا ہے؟ محبت. اور محبت کس کی؟ شہوت کی. انسان کے اندر کھپا کے پلا دی گئی، اٹریکٹیو کر دی گئی، مزین کر دی گئی شہوت کی طلب عورتوں کے لیے، من النساء عورتوں کے لیے، والبنین. اور دوسری چیز اللہ نے کیا بتائی؟ بیٹوں کے لیے. یعنی بیٹے ہوں گے تو نام چلتا رہے گا، بڑھاپے کا سہارا بنے گا. اور اسی طریقے سے بیٹا تو آپ لوگ کو معلوم ہے ایک انسان کی جمعیت اختیار کر جاتا ہے، اور اسی طریقے سے اس کا ایک دوام اور ایک سلسلہ برقرار رہتا ہے پوتے کی صورت میں، نواسے کی صورت میں. تو یہ تو مزین کر دی ہے عورت کی محبت، شہوت کی محبت. اور سیکنڈ کرائیٹیریا کیا ہے؟ بیٹے. اور حضور فرماتے تھے کہ میں چاہتا ہوں کہ تم لوگ ایسی عورتوں سے نکاح کرو جو بہت محبت کرنے والی ہوں اور زیادہ بچے جننے والی ہوں. یعنی ان کے اندر یہ عادت ہو کہ زیادہ وہ بچے جنیں. کیوں؟ کیونکہ روز قیامت میں دوسری امتوں پر فخر کروں گا اپنی امت کو کثیر تعداد میں دیکھ کر. جب میری امت اللہ کے نزدیک زیادہ تعداد میں کھڑی ہوگی تو مجھے زیادہ خوشی ہوگی. دیکھیں کس طرح بھاگتا ہے اولاد سے. مجھے افسوس ہوتا ہے اور حیرت ہوتی ہے کہ کیسے انسان اولاد سے بھاگتا ہے، کیسے شادی نہیں کرتا. انسان کو تو چاہیے شادی کرے، رسول اللہ کے طریقے پہ تو چلے. رسول اللہ نے کیا شادی نہیں کری صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ بالکل کری. انہوں نے تو بہت اچھی زندگی گزاری، ساروں کے حق ادا کر کے گئے اس دنیا میں. لیکن انسان آج کل شادی سے بھاگتا ہے. مالدار طبقہ یہ سمجھتا ہے کہ ہماری وراثت میں ایک حصہ آ جائے گا، اور جو غریب طبقہ ہے وہ یہ سمجھتا ہے کھلاؤں گا کیا. بھائی کھلاؤں گا کیا؟ کیا اللہ تمہیں بھی تو کھلا رہے، اس کو بھی کھلائے گا. ایمان تو رکھو اللہ پہ. جو رب تمہیں آج کھلا رہا ہے وہ کل تمہاری اولاد کو نہیں کھلائے گا، تمہاری بیوی کو نہیں کھلائے گا. اور یہ بات اچھے طریقے سے سمجھ لیجئے، بیوی ہو یا شوہر ہو، جتنے اسپاؤسز ہیں وہ اپنا رزق اللہ کے یہاں سے لے کر آتے ہیں. آپ کی کوئی عقل اور چودراہٹ سے ان کا رزق نہیں بڑھتا ہے. یہ بات سمجھ لیجئے آپ لوگ. تو مزین کر دی ایک تو شہوت عورتوں کے لیے، اور بیٹے، والبنین والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضہ، اور وہ خزانے، سونے کے چاندی کے ذخائر، یہ سارے کے سارے، والخیل المسومہ، اور وہ بڑے بڑے طاقتور گھوڑے، نشان زدہ اونچی نسل کے. یہ عربوں کا ذوق ہوتا تھا، جہاد کے لیے جاتے تھے تو ایسے نشان زدہ گھوڑوں کا انتخاب کرتے تھے. والانعام، اور اس کے ساتھ ساتھ مویشی، والحرث، اور کھیتی. یعنی یہ کھیتی باڑی ہے، اس سے آپ کا کاروبار چلے گا. یہ ساری کی ساری چیزیں، یہ مال و متاع، دولت دنیاوی، بتان وہم و گما، لا الہ الا اللہ، یہ سارے کے سارے بتان ہیں، بت ہیں. ان کو شمشیر توڑے گی آپ کو بتان وہم و گما، لا الہ الا اللہ. تو یہ سارے کے سارے اللہ نے آٹومیٹک انسان کی فطرت میں رکھا ہے، اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. اگر آپ لوگ نقشہ اعتدال سے دیکھیں، یہ ساری چیزیں دنیا کے ساز و سامان کا حصہ ہیں.
لیکن آگے اللہ بتا کیا رہا ہے؟ ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ ساری کی ساری چیزیں محض دنیا کے ساز و سامان کا حصہ ہے، یہ زندگی کی ضروریات کی حد تک ہے، لہٰذا جب ان زندگی کی ضروریات کی حد تک ہیں تو ان سے فائدہ اٹھانا جائز ہے، اس میں کوئی بری بات نہیں ہے، کوئی قباحت نہیں ہے۔ بس اصل چیز یہ ہے کہ ان ساری چیزوں کا آپ پر جو حق ہے وہ اللہ کے حق سے بالا تر نہ ہو، بس یہ بات ہے۔ ان ساری چیزوں کا آپ پر حق ہے، لیکن اس سے بھی کہیں بڑا حق اللہ اور اس کے رسول اور اس کی شریعت کا ہے۔ ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ ساری کی ساری دنیاوی ساز و سامان ہے، یعنی یہ بیوی، بچے، اولاد، خزانے، گھوڑے، مویشی، کھیتی، اسی طریقے سے اونچی نسل کے گھوڑے، ذخائر سونے کے، چاندی کے، یہ ساری کے سارے اے ٹو زیڈ، یہ ساری کی ساری چیزیں ایک طریقے سے ذخائر ہیں، لیکن دنیاوی ساز و سامان۔ لیکن اب اصل بات آ رہی ہے، واللہ عندہ حسن المآب، اور بے شک بے شک بے شک اللہ کے پاس ہے اچھا لوٹنا۔ واللہ عندہ حسن المآب، یعنی جو اللہ کے پاس ہے اس کے مقابلے میں یہ تمام چیزیں تو کچھ بھی نہیں ہیں۔ یعنی اگر ایمان بالآخرہ ہے اور اللہ کے آگے جواب دہی کا ہم سب کو احساس ہے تو انسان خود از خود اپنے ان تمام جذبات کو، اپنے ان تمام میلانات کو، اپنے ان تمام معیارات زندگی کو ایک حد کے اندر رکھے گا، اس سے آگے نہیں بڑھنے دے گا۔ لیکن اگر ان میں سے ایک بھی محبت آپ کے دل پر اگر قبضہ کر گئی تو بس آپ گئے، پھر وہی آپ کا ند ہے، پھر وہی آپ کا معبود ہے، وہی آپ کا سب کچھ ہے، چاہے وہ شہوت ہو، چاہے وہ دولت ہو، وہ انڈائریکٹلی آپ کا معبود بن جائے گا۔ معبود کہتے کس کو ہیں؟ جس کی فرما برداری کرے۔ اب اگر آپ کا نفس صبح 6 بجے آپ کو بول رہا ہے کہ سو جاؤ سو جاؤ، الارم بج رہا ہے، فجر نہیں پڑھو، بعد میں دیکھیں گے، تو آپ کا معبود کون ہوا؟ آپ کا معبود نفس ہو گیا نا۔ آپ نے اس مؤذن کی حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی آواز کو ترجیح نہیں دی، آپ نے اپنے نفس کو ترجیح دی، تو معبود وہ ہو گیا۔ اور یہ آیت ہم لوگ پڑھ چکے ہیں 20ویں رکوع میں، اگر آپ لوگ کو یاد ہو 165ویں آیت 165، بڑی خوبصورت آیت تھی، آپ لوگ جائیے گا ریکارڈنگ وہ سنیے گا 20ویں رکوع کی، سورہ بقرہ کی، کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، لوگوں میں ایسے بھی ہیں جو کہ اللہ سے جو محبت کرنی چاہیے اس کے علاوہ دوسروں سے ایسی محبت کرتے ہیں کہ اس کو مد مقابل بنا لیتے ہیں اللہ کی محبت کے برعکس، اللہ کی محبت تک پہنچا دیتے ہیں ان بڑی بڑی چیزوں کو، یعنی خدا تک نہیں پہنچے، اپنے نفس کو ہی معبود بنا لیا، جو کہہ رہے ہیں کر رہے ہیں، تو معبود کون ہو گیا؟ نفس ہو گیا۔ اپنے حسن کا ہی دیوانہ بنا پھرتا ہوں۔ سورہ فرقان، ارائیت من اتخذ الہہ ہوا، سورہ فرقان میں آئے کہ کیا نبی آپ اس شخص کی ضمانت لیں گے روز قیامت جس نے اپنے نفس کو ہی معبود بنایا ہوا ہے، الہ، ارائیت من اتخذ الہہ ہوا، اور کچھ نہیں تو اپنے قوم کو معبود بنا لیا، قوم کی برتری ہے، قوم کی سربلندی ہے، اس کے لیے جانے دے رہے ہیں، وطن کو معبود بنا لیا۔ اس کی حقیقت کو علامہ اقبال نے سمجھا ہے، وطن پرستی کی حقیقت کو، اور کتنا خوبصورت شعر ہے کہ اس دور میں میں اور ہے جام اور ہے جم، اور ساقی نے بنا کی روش لطف و ستم، اور تہذیب کے آزر نے ترشوائے صنم، اور مسلم نے بھی تعمیر کیا اپنا حرم، اور ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پہرن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے۔ ٹیریٹوریلزم، نیشنلزم، وطن کی جے، ہیومنزم، وطن پرستی، یہ معبود بنا کے بیٹھے ہوئے۔ تو لوگوں میں ایسے بھی ہیں جو کہ محبت کرنی چاہیے تھی اللہ سے۔ یہ فلسفہ آتا ہے، ہندی میں اس کو آدرش کہتے ہیں، اور عربی میں نصب العین، اور انگلش میں کہتے ہیں آئیڈیل۔ ہر باشعور انسان کسی شے کو اپنا آئیڈیل بناتا ہے اور اس پر پھر محبت کرتا ہے، اسی کے لیے جیتا ہے، اسی کے لیے مرتا ہے، قربانی دیتا ہے، وطن کے لیے قربانی دیتا ہے، قوم کے لیے قربانی دیتا ہے، خود اپنی ذات کے لیے قربانی دیتا ہے۔ بھائی یہ سارے کام تو اللہ کے لیے ہونے چاہیے تھے، کہ جیو اللہ کے لیے، مرو اللہ کے لیے۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ بے شک میری نماز، روزہ، قربانی، حج، یہ سب کا سب اللہ کے لیے۔ تم نے اپنی یہ ساری نسبتیں کسی اور شے کے ساتھ وابستہ کر دی، تم نے اللہ کا گویا مد مقابل تراش کر لیا۔ تو لہٰذا انسان تراشتا رہتا ہے، ہم بھی تراشتے رہتے ہیں ایسی چیزیں۔ بس اصل چیز یہ ہے کہ ان تمام تقاضوں کو اللہ کے اوپر نہیں لانے، اللہ کے رسول کے اوپر نہیں لانے، اللہ کی شریعت کے اوپر نہیں لانے، بس یہ بات ہے۔ کوئی شے بھی، آپ لوگ یہ بات پھر میں ریپیٹ کر رہا ہوں، آپ غور سے سن لیں، کوئی شے بھی اللہ سے زیادہ محبوب ہو گئی تو وہی آپ کا معبود ہے، تم نے یعنی اللہ کو چھوڑ دیا ہے، چاہے وہ آپ کی دولت ہی کیوں نہ ہو۔ اسی وجہ سے حضور فرماتے تھے تعس عبد الدینار والدرہم، ہلاک و برباد ہو جائے درہم و دینار کا بندہ۔ نام ہے عبد الرحمن، حقیقت میں ہے عبد الدینار۔
دینار آنا چاہیے، دولت آنی چاہیے، جائز سے آئے ناجائز سے، کون پوچھ رہا ہے؟ حلال سے آئے حرام سے، کون دیکھ رہا ہے؟ تو معبود اللہ نہیں ہے، پھر معبود دینار ہے۔ ہندوؤں نے لکشمی دیوی کو پوجا کر کے یہ ثابت کر دیا کہ یہ مہربان ہو جائے گی تو دولت آ جائے گی۔ ہم نے کہا ہٹاؤ اس درمیانی لنک کو بیچ سے، ڈائریکٹ ہی دولت کو پوجو، ڈالر کو پوجو، پیٹرو ڈالر کو پوجو، ترک وطن کرو، وطن چھوڑو، ماں باپ کو چھوڑو یہاں سسکتا ہوا کہ مر رہے ہیں اور پانی دینے والا کوئی نہیں ہے، لیکن بیٹے نکلے ہوئے ہیں ڈالر کمانے، تو کون معبود ہوا؟ واللہ عندہ حسن المآب، اور بے شک اللہ کے پاس ہے اچھا لوٹنا۔ یعنی آج فیصلہ کرو کہ ہمیں معبود کس کو سلیکٹ کرنا ہے، اور جب معبود اللہ کو مانتے ہو تو اس کے طریقے پہ چلو۔ فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو گے میں تمہیں یاد کروں گا۔ واشکروا لی ولا تکفرون، تم شکر کرو گے، کفر نہیں کرو گے تو میں تمہاری دعائیں سنوں گا۔ تمہاری دعائیں کس طرح میں سنوں گا؟ جب تمہاری دوستیاں ہوں گی میرے دشمنوں کے ساتھ، اللہ کے دین کو پیٹ دکھائی ہوئی ہے، اللہ کے دین کی بالادستی اکنامک نظام میں نہیں ہے، اور بیٹھ کے ہم سے دعائیں مانگ رہے ہو، کیسے قبول ہوں گی تمہاری دعائیں؟ واللہ عندہ حسن المآب۔ اس کے برعکس دیکھیں قرآن کتنا عظیم کانٹراسٹ پیش کرتا ہے۔ قل اونبئکم بخیر من ذالکم، اے نبی آپ ان سے فرمائیے کہ کیا میں بتاؤں تم کو، من خیر من ذالکم بخیر من ذالکم، بھلا میں وہ چیز بتلاؤں جو چیز تم لوگوں کے زیادہ اچھے ہے، اچھی ثابت ہوگی، خیر ثابت ہوگی، دنیاوی لحاظ سے بھی خیر کا موجب ثابت ہوگی اور اخروی لحاظ سے بھی۔ اے نبی ان کو بتائیے کہ کیا میں بتاؤں تم کو بہتر چیز کیا ہے اس کے برعکس، اور وہ بہتر چیز کیا ہے؟ للذین اتقوا عند ربہم، دیکھیں پھر تقوی، تقوی اصل چیز ہے، تقوی پورے قرآن مجید کا جو کلائمیکس ہے دوستوں وہ ہے تقوی۔ تقوی نہیں ہوگا all these laws will become flawless، قانون کی کوئی اہمیت ہی نہیں رہے گی۔ یہ قرآن کے جو الفاظ ہیں یہ محض انسان کو سمجھ ہی نہیں آئیں گے۔ all these laws will become flawless and you all know that flawless law has no such importance in Islam۔ للذین اتقوا، یہ ہے تقوی، بے شک جن لوگوں نے تقوی حاصل کیا۔ للذین اتقوا، اور تقوی کیا ہے؟ تقوی یہ ہے کہ اپنے نفس کا بھی تمہارے اوپر حق ہے، اس کو دو۔ ان نفس علیک حق، تمہارے نفس کا بھی تم پر حق ہے، لیکن ناجائز راستے سے مت دو۔ تمہارے پیٹ کا بھی تم پر حق ہے، لیکن اکل حلال سے دو، حلال کی روزی کھلاؤ۔ تمہاری اولاد کا بھی تم پر حق ہے، اچھا کھلاؤ، اچھا پہناؤ، لیکن حرام سے مت کھلاؤ بھائی، حلال سے کھلاؤ۔ وَإِنَّ زَوْجِكَ عَلَيْكَ حق، تمہاری بیوی کا بھی تم پر حق ہے۔ وَإِنَّ زَوْرِكَ عَلَيْكَ حق، تمہارے ملاقاتی آتے ہیں ان کا بھی تم پر حق ہے۔ ان تمام چیزوں کے حقوق ادا کرتے جاؤ، لیکن اللہ کے حق کے اوپر کسی حق کو فائز مت ہونے دو، بس یہ بات ہے۔ اصل بات یہ ہے بیلنس۔ اگر آپ کی شخصیت میں یہ بیلنس نہیں ہے تو دین و دنیا دونوں گئی آپ کی، اللہ نہ کرے۔ کافر کی یہ پہچان کہ آفاق میں گم ہے، اور مومن کی یہ پہچان کہ گم ہے اس میں آفاق، زمین و آسمان کا فرق ہے۔ اور واقعتاً یہ واقعہ ہمیں سیرت النبوی سے بھی ملتا ہے کہ ایک عورت آ کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور شکایت کری اپنی خاوند کی، اپنے شوہر کی، کہ وہ دن بھر روزہ رکھتا ہے، رات بھر عبادت کرتا ہے، مجھے بالکل ٹائم نہیں دیتا۔ حضور نے بلایا، دریافت کرا اس شوہر کو اور پوچھا کہ تمہارا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کو بلایا اور فرمایا کہ کیا تمہارا یہ معاملہ ہے کہ تم اپنی بیوی کو وقت نہیں دیتے ہو، اپنے اہل و عیال کی فکر میں نہیں لگے رہتے ہو، ان کی معاش کی فکر نہیں کرتے ہو، دن بھر روزہ، دن بھر عبادت، یہ کرتے ہو؟ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سخت ترین الفاظ فرمائے غصے کی حالت میں کہ تم میں سے کون ہے مجھ جیسا متقی، لیکن میرا عمل تو دیکھو، میں سب کو وقت دیتا ہوں، میرے جو ملاقاتی آتے ہیں ان کا بھی مجھ پہ حق ہے، میرے کا بھی حق ہے، میری اولاد کا بھی حق ہے، اسی طریقے سے میرے پڑوسیوں کا بھی حق ہے، سب کا حق ہے، تو تم مجھے دیکھو نا۔ اور یہی بات ازواج مطہرات بھی کہتی تھیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہماری باری میں آتے تھے اور ہم سے خطاب کرتے تھے، ہم سے ہم کلام ہوتے تھے اور اچھی اچھی باتیں کرتے تھے، بہت اچھا ٹائم گزرتا تھا ان کے ساتھ، لیکن جیسے ہی اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہوتی تھیں، اذان ہوتی تھی، تو ایسے اڑ جاتے تھے جیسے ہمیں پہچانتے ہی نہ ہوں، ایسے اڑ جاتے تھے۔ یہ ہے بیلنس، اب اس کو پیدا کرو اپنے اندر۔ یہ بلند مرتبہ ملا جس کو ملا، لیکن ایک عکس تو، ایک ریفلیکشن تو، 100% نہ، 10% تو، 2% تو، کچھ تو۔ قل اونبئکم بخیر من ذالکم، اے نبی ان سے فرمائیے کہ میں بتاؤں بہتر چیز کیا ہے؟
للذین اتقوا، ایسے لوگ جو کہ اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈریں. عند ربہم جنات تجری من تحتها الانہار، ایسے لوگوں کے لیے جنت ہوگی جس کے نیچے ندیاں بہہ رہی ہوں گی، یعنی وہ ریزیڈینشل گارڈنز. خالدین فیہا، وہ رہیں گے اس میں ہمیشہ ہمیشہ، یعنی ان کو وہاں سے کوئی نکالے گا نہیں. وازواج مطہرۃ ورضوان من اللہ، اور ایسے رب سے جو ڈرنے والے بندے ہوں گے، ایسے لرزاں و ترسا بندے ہوں گے، ان کو ہم جنت میں نعمت کیا دیں گے؟ وازواج مطہرہ، ان کو وہ نیک پاک بیویاں بھی ہم دیں گے. ایسی نیک پاک بیویاں جو کہ حیض کے عمل سے ایک دم فارغ ہوں گی، مینسز ان کو نہیں آئے ہوں گے، ایک دم پاک صاف ستھری ایک دم شفاف بیویاں ہم ان کو دیں گے. ہر قسم کی ضعیفی سے، ہر قسم کے شک و شبہات سے، ہر قسم کی ناجائز اور ہر قسم کی نجس حرکتوں سے، ہر چیز سے وہ پاک ہوں گی. وازواج مطہرہ، اور اس کے علاوہ سب سے بڑی چیز ورضوان من اللہ، اللہ کی رضوان، اللہ کی رضا جوئی، جو کہ سب سے بڑی شے ہے، سب سے بڑی شے ہے. ورضوان من اللہ واللہ بصیر بالعباد، اور بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے. اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے میرا بندہ کون کس عمل سے گزر رہا ہے. ایک دھمکی کا انداز ہے، واللہ بصیر بالعباد، اللہ دیکھ رہا ہے. اللہ نے ابھی تمہیں اختیار دیا ہوا ہے، آزادی رائے دی ہوئی ہے، آزادی خیال دیا ہوا ہے. اما شاکرا و اما کفورا، شکر کا راستہ اختیار کرو چاہے کفر کا، ابھی نہیں روکوں گا. لیکن واللہ بصیر بالعباد، اللہ دیکھ رہا ہے، اس کی جو تم حرکتیں کر رہے ہو نا اس کی نظروں سے اوجھل نہیں ہے. کیا مطلب ہوتا ہے اس کا؟ الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، ایسے بندے جو اپنے رب سے ڈرتے رہتے ہیں، لرزاں و ترسا رہتے ہیں، ان کے معاملے میں مزید آ رہا ہے. اس آیت میں دیکھیں ایک تلقین بھی ہے، اور وہ تلقین ان لوگوں کے لیے جو اس دعا کے کہنے کا حق کن کو حاصل ہے، وہ اگلی آیت میں آپ لوگ کو سمجھ آئے گا. ایسے بصیرم بالعباد، ایسے ہوش مند لوگوں کے لیے ان کی دعا کیا ہوتی ہے؟ ایسے لوگوں کے لیے جو جنت کا کرائٹیریے میں فٹ ہوتے ہیں. الذین یقولون، وہ ہمارے نیک صالح عظیم ترین بندے، وہ ہمارے صابر بندے کیا کہتے ہیں؟ یقولون، وہ کہتے ہیں ربنا، اے رب ہمارے، اننا آمنا، کہ بے شک ہم ایمان لائے اللہ تجھ پر، ہم نے پہچان لیا کہ تجھ پر ایمان لانا ہی اخروی نجات کا بیسک ذریعہ ہے. اننا آمنا، اور اے رب ہمارے ہم تجھ پر بہت زیادہ ایمان لائے. اور ایمان کا مطلب کیا ہے؟ یہ ایمان نہیں دوستوں جو ہمارے جیسا ایمان ہے، نہیں. برننگ فیتھ، کنوکشن، اٹل ایمان، سالڈ ایمان، یہ کتنوں کو حاصل ہے؟ یہ ہے معاملہ جس کے بارے میں اقبال فرماتے ہیں کہ اقبال تیرے دیس کا کیا حال سناؤں، بے باقی و حق گوئی سے گھبراتا ہے مومن، مکاری اور وباہی پر اتراتا ہے مومن، جس رزق سے پرواز میں کوتاہی کا ڈر ہو وہ رزق بڑے شوق سے کھاتا ہے مومن. کردار کا، گفتار کا، عمل کا مومن، قائل نہیں ایسے کسی جنجال کا مومن. سرحد کا ہے مومن، کوئی پنجاب کا ہے مومن، ڈھونڈنے سے بھی ملتا نہیں قرآن کا مومن. آج آپ کو ڈھونڈنے سے بھی قرآن کا مومن نہیں ملے گا دوستوں. ہر گروہ نے، ہر فرقے نے، ہر فقی مذہب نے اپنے لیے ایک چیز کو حلال کیا ہوا ہے. اب کسی نے ہر چیز کو، ہر ایک نے حلال کیا ہوا ہے. اب اس میں کیا تفسیر آپ لوگ کو بتاؤں؟ کوئی ہاتھ اوپر رکھ کے نماز پڑھ رہے ہیں، کوئی ہاتھ نیچے رکھ کے نماز پڑھ رہے ہیں. کافر ہم لوگ کے ہاتھ کاٹنے پہ تلا ہوا ہے، ہم لوگ ان چیزوں پہ بحث کر رہے ہیں. کوئی رفع دین پہ پیچھے پڑا ہوا ہے، کوئی رفع دین نہ کرنے کے پیچھے پڑا ہوا ہے. کوئی مسجد میں زور سے آمین کہنے کے پیچھے پڑا ہوا ہے، کوئی مسجد میں خاموشی سے آمین کہنے کے پیچھے. یہ بیسک، یہ چھوٹی چھوٹی حرکتیں دوستوں، اس سے بہت اوپر اٹھنے کی ضرورت ہے آج کے دور میں، اسپیشلی آج کے دور میں، اس کورونا پینڈیمک کے دور میں اس سے اوپر اٹھنے کی ضرورت ہے. یقولون ربنا اننا آمنا، کہ رب ہمارے ہم تجھ پر ایمان لائے، ایمان کے سارے تقاضوں کو پورا کیا. فاغفر لنا، تو اے رب ہمارے اب ہماری گزارش یہ ہے تیری بارگاہ میں کہ اب ہمارے جو جملہ کوتاہی ہیں ان کو بھی درگزر فرما، ہمارے کرداروں کی پردہ پوشی فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ذنوبنا، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، وقنا عذاب النار، اور اے رب ہمارے ہم کو اس جلنے کے عذاب سے یا الہی محفوظ رکھنا، وہ عذاب الہی جو کہ دائمی ہے، جس کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ جس کے لیے گویا کہ اجل آ گئی، جس کا اختتام ہو گیا، دنیا سے جو چلا گیا، اس کی قیامت تو گویا شروع. آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ یہ جو قبر ہے یا تو یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا تو جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے.
تو وقنا عذاب النار، اے رب ہمارے اس جلنے کے عذاب سے، چاہے وہ برزخی ہو، چاہے دنیاوی ہو، چاہے اخروی ہو، یا اللہ محفوظ رکھ، وقنا عذاب النار۔ اب اگلی جو آیت آ رہی ہے اس آیت میں ایک تلقین ہے ان لوگوں کے لیے کہ جن کو اس دعا مانگنے کا اصل حق حاصل ہے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ اصل شرف کن لوگوں کو حاصل ہے؟ یعنی اگر اپنے رب سے یہ دعا کر رہے ہوں تو پہلے یہ اوصاف جو آیت نمبر 17 میں آ رہے ہیں یہ اپنے اندر پیدا کرو، پھر ایسے اوصاف مانگنے کا تم کو حق حاصل ہے، ایسی دعا مانگنے کا تم کو حق حاصل ہے۔ اور وہ دعا کیا ہے کہ یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار۔ لیکن کون لوگ اس دعا کو زائدہ مانگنے کے حقدار ہیں؟ وہ سنیے آپ لوگ آیت نمبر 17 میں، الصابرین، صبر کرنے والے ہر مشکلات پہ، جنہوں نے مان لیا کہ اس دنیا میں مجھے زندگی بھر نہیں رہنا، مجھے ظاہر بات ہے حق بات بیان کروں گا تو تکلیف آئیں گی، سیدھی سیدھی بات پہ حق اپنی جگہ آ نہیں جائے گا اور باطل اپنی جگہ چھوڑے گا نہیں، تو تکالیف ملیں گی۔ ظاہر بات ہے آپ جب حق کی بات کریں گے تو آپ کو کیا لگتا ہے؟ نذرانے پیش کیے جائیں گے، آپ کو ویلکمنگ ہوگی؟ کبھی نہیں ہوگی۔ الصابرین، جو کہ صبر کرتے ہیں، والصادقین، اور سچے ہیں، یعنی راست باز ہیں، راست باز بھی ہیں اور راست کردار بھی ہیں، یعنی عمل بھی ان کا درست ہے، سیدھا ہے، سچا ہے، اور قول بھی درست ہے، یعنی قول و فعل میں ان کے کوئی تضاد نہیں ہوتا۔ اور آج ہم دیکھیں کیسی منافقانہ باتیں کرتے ہیں، ایک دوست سے کچھ بات چل رہی ہے، دوسرے دوست سے کچھ اور بات چل رہی ہے۔ تو الصابرین والصادقین والقانتین، اور فروتنی کرنے والے یعنی جھکنے والے، اللہ کے آگے سروے سجود ہونے والے، جھکنے والے، والقانتین، فرما برداری اختیار کرنے والے، والمنفقین، اور مال خرچ کرنے والے، اپنی دولت کو اپنے پاس سیج سیج کے رکھنے والے نہیں بلکہ خرچ کرنے والے، والمنفقین، اپنائے نو کی حاجت میں خرچ کرنے والے، والمستغفرین بالاسحار، اور اللہ کی جناب توبہ اور استغفار کرنے والے، بالاسحار، صبح کے وقت، یعنی یہ جو رات کا اخروی حصہ آتا ہے، اختتامی حصہ، آخری حصہ، جس کو انگلش میں کہتے ہیں اسمال آورز آف دی مارننگ، اشراق سے پہلے پہلے، فجر سے پہلے پہلے، یعنی 5 نمازوں کے علاوہ جو رات کا آخری حصہ ہے، جس کے بارے میں خود اللہ فرماتا ہے کہ اللہ ڈائریکٹ سمائے دنیا پہ نازل ہوتا ہے اس آخری حصے پہ ہر رات۔ یہ میں آپ لوگوں کو رمضان کا نہیں بتا رہا ہوں، ہر رات اللہ تعالیٰ، آج کی رات بھی سمائے دنیا پہ نازل ہوگا، ہر رات نازل ہوتا ہے۔ اور پھر ایک زبردست ندا بلند ہوتی ہے، آواز بلند ہوتی ہے، حل من مستغفر، ہے کوئی معافی طلب کرنے والا کہ میں اس کو معاف کر دوں؟ حل من سائل، ہے کوئی سوال پوچھنے والا کہ میں اس کو جواب دوں، عطا کر دوں، جو اس کی خواہش ہے پوری کر دوں؟ لیکن ہم سوتے رہتے ہیں، ہم تو مائل بکرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسی رہنے میں منزل ہی نہیں۔ شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو، اگلی آیت، اور میرے خیال سے یہ آخری آیت ہے، بلکہ آخری آیت تو نہیں، ابھی آگے 2-3 آیت اور بھی ہیں، جلدی جلدی چلتے ہیں۔ شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو، اللہ خود اس بات پر گواہ ہے کہ اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، یعنی سب سے بڑی گواہی تو خود اللہ کی ہو گئی، والملائکہ، اور پھر اللہ کے فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں، وَأُولُو الْعِلْمِ، اور وہ لوگ بھی گواہی دیتے ہیں جو کہ ہوش مند ہیں، اولو الالباب ہیں، یعنی یقین کرنے والے لوگ ہیں۔ یہ اللہ کے فضل و کرم سے اگر ہم بھی انشاءاللہ اس اولو العلم میں شامل ہو جائیں، اللہ ہمیں توفیق دے، تو ہمارے لیے ایک فخر کی بات ہے اور فخر کا موجب ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے اور ملائکہ یعنی فرشتوں کے بعد اولو العلم کی تعریف کر رہا ہے کہ اللہ انڈائریکٹلی ڈائریکٹلی خود گواہ ہے کہ وہ خود الہ ہے، اس کے ساتھ ساتھ فرشتے بھی گواہ ہیں اور اولو العلم بھی گواہ ہیں۔ اور یہ اولو العلم کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو کائناتی آیات، جو نیچر کے فنومناز ہیں، ان کے حوالے سے اللہ کو پہچان لیتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں۔ اور یہ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ بقرہ میں، اگر آپ لوگ کو یاد ہوگا، آیات الآیات، نیچر کے فنومناز، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، ابھی میں تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں، یعنی وہ بڑی بڑی نیچر کی فنومناز، کھول آنکھ، زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ، ان ساری آیات کے بعد انسان ایک حقیقت تک پہنچتا ہے، اور وہ حقیقت کیا ہے؟ ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، کہ اللہ ایک ہے اور یہ تمام آیات ان لوگوں کے لیے مفید ہیں، لقوم یعقلون، جو کہ ہوش مند ہیں، عقل رکھتے ہیں۔ تو چاہے ہوش مند ہوں، چاہے اولو الالباب ہوں، چاہے عقل مند ہوں، چاہے ہماری آیات کو پہچاننے والے ہوں، وہ بھی اس بات پر گواہ ہیں کہ اللہ واحد ہے، وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ، اور اہم ترین الفاظ اب آ رہے ہیں کہ قائمًا بالقسط ہے اللہ، وہ قسط اور عدل کو قائم کرنے والا ہے۔ اللہ کو عدل بہت پسند ہے دوستوں،
اور یہی تقاضا ہے قرآن مجید کا بھی کہ وہ لوگوں میں عدل و انصاف کی تلقین کرتا ہے. لیکن افسوس کے ساتھ صد افسوس مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے کہ ہم آج کے دور پہ جو مسلمان ہیں اس نے قرآن مجید کے ساتھ کیا قلبی رشتہ جوڑا ہے. حالانکہ قرآن چیخ چیخ کے عدل و انصاف کا فیصلہ سمجھاتا ہے ہمیں، لیکن ہم لوگ نے صد افسوس کے اس کو رسومات اور کلچر کے طور پہ اپنایا ہوا ہے، اڈاپٹ کیا ہوا ہے کہ کوئی مر رہا ہے سورہ یاسین پڑھ لو، کوئی بیمار ہے معوذتین قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس کا دم کرا لو، اتنے قرآن ختم کر لو تو مرحومین کو جنت مل جائے گی. اور خاص طور پر آج جو ہو رہا ہے آج کے معاشرے میں، جس پہ مجھے سخت کوفت ہوتی ہے، سخت تکلیف ہوتی ہے اور غصہ آتا ہے کہ جب کبھی کوئی دلہن رخصت ہو رہی ہے اس کے سائے کے نیچے دلہن کو لے کر جا رہے ہیں بھائی سارے. اب آپ لوگ اپنے دلوں میں جھانکیں اور مجھے سچ سچ بتائیے کہ ڈڈ قرآن واز ریویلڈ فار دس پرپز؟ قرآن اس لیے نازل ہوا تھا کیا؟ سوچیں اپنے اندر. بھائی قرآن تو نازل اس لیے ہوا تھا کہ جس عدل کو میں بیان کر رہا ہوں اس کو قائم کرو، جس نظام کو میں لے کر آیا ہوں اس کو قائم کرو. سورہ مائدہ میں آپ لوگ پڑھیں گے یہ آیت، ابھی دور نہیں ہے. وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. جو اللہ کی اتاری ہوئی شریعت کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہ کافر ہیں، کافر. وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. جو اللہ کی اتاری ہوئی شریعت کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہ ظالم ہیں. وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. جو اللہ کی اتاری ہوئی شریعت کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہ فاسق ہیں، فجار ہیں، سرکش ہیں. تو کافر، ظالم، فاسق، فجار، سرکش کون ہو گئے پھر؟ سوچیے آپ لوگ. تو یہاں یہ بات ہے بہت قائمم بالقسط. قرآن کا مطالبہ، اللہ کا مطالبہ یہ ہے کہ عدل کو قائم کرنے والے کھڑے ہو جاؤ اللہ کے میدان میں. لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، کوئی اللہ نہیں ہے اللہ کے علاوہ. العزیز الحکیم، وہ زبردست ہے اور کمال حکمت والا ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام. یہ بھی بہت اہم آیت ہے کہ بے شک اللہ کے نزدیک اسلام ہی دراصل دین ہے. اللہ کے نزدیک ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ بے شک قابل قبول جو دین ہوگا روز محشر میں وہ صرف اور صرف اسلام ہوگا اور کوئی نہیں. اور آگے جا کے وہ آیت آ جائے گی کہ اسلام کے سوا اور کوئی شخص دین لے کر آئے گا فلن یقبل منہ، تو وہ قبول نہیں ہوگا. اور یہ دین سمجھ لیجئے حضرت آدم علیہ السلام سے اسلام چلتا آ رہا ہے. جن لوگوں نے الگ الگ پگ ڈنڈیاں نکال لیں وہ اس علم کے ذریعے سے بھٹک گئے. حالانکہ علم آ چکا تھا، اصل علم قرآن کا آ چکا ہے، لیکن اس کے باوجود لوگ بھٹکے. اور وہ بھٹکے کیوں؟ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ. اور اس کے باوجود کہ قرآن آ چکا لوگوں نے اختلاف بازی کری، پگ ڈنڈیاں نکالیں کتاب میں سے. اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءهم العلم، اس کے باوجود کہ ان کے پاس علم آ چکا تھا، قرآن آ گیا تھا، رسول اللہ جیسی شخصیت آ گئی تھی، لیکن اس کے باوجود انہوں نے کفر کیا. اور کفر کس بات پہ کیا؟ بغیم بینہم. یہی وہی الفاظ آ گئے، بغیم بینہم، زدم زدہ، دی ارج ٹو ڈومینیٹ. جس طرح حضور بھی کہتے تھے کہ 73 فرقوں میں میری امت ٹوٹے گی اور ایک فرقہ جنتی ہوگا. صحابی نے پوچھا کون؟ کیا حضور نے یہ جواب دیا اہل حدیث، وہابی، شیعہ، سنی، دیوبندی، جماعت اسلامی، یہ جواب دیا حضور نے؟ نہیں. حضور نے بڑا سمپل جواب دیا کہ وہ فرقہ جو میرے نقش قدم پہ اپنی زندگی گزارے اور میرے صحابی کی، بس یہ بات ہے. جو عمل صحابی اور حضور سے ثابت ہی نہیں ہے وہ اس کا مطلب باہر والی چیز ہے، باہر سے آنے والی چیز ہے. چاہے وہ جہیز ہو، چاہے وہ مہندی ہو، چاہے وہ مائیوں ہو، چاہے وہ بارات ہو، چاہے وہ کھانا کسی درگاہ پہ جا کے کھانا ہو، چاہے کوئی بھی چیز ہو، جو کام حضور اور صحابی سے ثابت نہیں ہے وہ نہیں کرنا ہے. یہ بات سمجھ لیجئے. اللہ قبول نہیں کرے گا. روز محشر میں اللہ کا نبی چہرہ پھیر لے گا. باقاعدہ حضور کی باقاعدہ حدیث ہے کہ جو عمل ہم سے ثابت نہیں ہے وہ مسترد ہے، قبول نہیں کیا جائے گا. اور آج اسلام کے نام پہ دیکھیں کیا کیا چل رہا ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام وما اختلف الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینہم زدم زدہ. اور آج بھی یہی ہے. The urge to dominate is still in this world, present, it's still there. قرآن کے راستے پہ کوئی نہیں چلے گا. سب اپنی اپنی پگ ڈنڈیوں پہ لگے ہیں بھائی، لگے رہو پھر. وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ. اب دیکھیں یہی وہ انداز آ گیا غصے کا کہ جو اس الگ الگ ڈنڈیوں کے علاوہ چلتے ہیں، قرآن کے مطابق نہیں چلتے، خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں. ہوئے کس درجے
فقیہانہ حرم بتوفیق، خود نہیں بدلیں گے، قرآن کو بدلنا چاہیں گے تو ان کا معاملہ کیا ہوگا؟ وَمَن یکفر بآیات اللہ، جو ہماری آیات کا کفر کرے، نہ مانے، اپنی ہٹ دھرمی میں، اپنے ضد میں، اپنے تکبر میں، اپنے غرور میں، اپنی چودراہٹ میں، اپنی مصلحتوں میں، وَمَن یکفر بآیات اللہ فإن اللہ سریع الحساب، تو کان کھول کے سن لو کہ ہم شدید ترین حساب لینے والے ہیں اور بہت جلد لیں گے۔ فَإِنْ حَاجُّوكَ، اب یہ آیت آخری آیت ہے، تو اے نبی اگر یہ آپ سے حجت بازی کریں، اگر یہ مشرکین عرب، یہودی، اسی طریقے سے عیسائی، سارے کے سارے اہل کتاب میں سے اگر آپ سے حجت بازی کریں، دلیل بازی کریں، مناظرہ کریں، تو آپ کہہ دیجئے ڈنکے کی چوٹ پہ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ، آپ ڈنکے کی چوٹ پہ کہہ دیجئے علی الاعلان کہ بھائی میں نے اپنا چہرہ اللہ کے آگے جھکا دیا ہے، وجہی للہ ومن اتبعن، اور میں اسی کی پیروی کروں گا، یعنی جو اسلام میرے پاس ہے میں اسی کی پیروی کروں گا۔ جس پگڈنڈیوں پہ تم نے جانا ہے مڑ جاؤ، جس کھائی میں گرنا چاہتے ہو گر جاؤ، لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے میرا، تمہارا دین میرے لیے میرا دین، بات ختم۔ تو ان سے ڈنکے کی چوٹ پہ کہہ دیجئے یہ جتنے آپ سے اہل کتاب مناظرہ کر رہے ہیں، یہود ہو، نصارہ ہو، جو ہو، ڈنکے کی چوٹ پہ کہہ دیجئے وجہی للہ ومن اتبعن، کہ میں نے اللہ کے آگے چہرہ جھکایا، اب جو میرے اس راستے کی پیروی کرے گا وہ جنت میں آ جائے گا، ومن ایمان جو میری پیروی کریں۔ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَأَسْلَمْتُمْ، اور کہیے اہل کتاب سے بھی یعنی مشرکین عرب سے بھی، والأمیین، اور امیین یعنی مشرکین عرب سے بھی کہیے، کیا کہیے؟ أَأَسْلَمْتُمْ، کیا تم بھی اسلام لاتے ہو یا نہیں لاتے ہو؟ اسلام لاتے ہو، تابع داری اختیار کرتے ہو، اللہ کے سپرد اپنے آپ کو کرتے ہو یا نہیں؟ أَأَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوا، تو اگر وہ اسلام لے آئیں، سر جھکا دیں، تابع داری اختیار کر لیں، فقد اہتدوا، تو وہ بھی ہدایت یافتہ ہو جائیں گے، اسلام ان کو بھی چمکا دے گا، اللہ تعالیٰ ایمان کی دولت ان کو بھی دے دے گا۔ اور اگر تم اپنی پگڈنڈیوں میں لگے رہو گے، ہر طریقے کے طبقات میں اپنی زندگی گزارنا چاہو گے، تو اللہ تعالیٰ اسی میں لگائے رکھا ہے گا۔ فقد اہتدوا وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر اللہ کے آگے فرما برداری کے لیے اپنی گردن نہیں جھکاؤ گے، وَإِن تَوَلَّوْا، پیٹھ پھیرو گے، روگردانی کرو گے، وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، تو لوگوں کان کھول کے سن لو کہ ہمارے اس نبی پہ صرف اور صرف پہنچا دینا ہے۔ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، اے نبی آپ پر پھر کوئی ذمہ داری نہیں ہوگی، پھر آپ ان پر کوئی داروغہ نہیں ہیں، آپ ذمہ داری نہیں، آپ کا ذمہ ہے پہنچا دینا بس، آگے آگے ان کی چوائس ہے، وہ ایمان لائیں گے ان کے لیے مفید ثابت ہوگا، نہیں لائیں گے نہیں ثابت ہوگا، باقی اللہ اپنے بندوں کو سنبھال لے گا، حساب لے لے گا، وہ ان سے نمٹ لے گا۔ تو یہ معاملہ ہے انسان کا، حضور نے راستہ بتا دیا، اب آپ کی چوائس ہے، either obey or go away, there is no other choice۔ ایمان لائیں گے ہم لوگ تو اللہ کی بارگاہ میں انشاءاللہ اونچا مقام پائیں گے، نہیں لائیں گے تو خدا نہ کرے اس کے عذاب کا مستحق بنیں گے۔ تو اے نبی آپ فرما دیجئے کہ ہم نے آپ کو جو بھیجا ہے وہ آپ کی بیسک ذمہ داری ہے، بشیرا و نذیرا، کہ آپ بشارت دیں اور خبردار کریں۔ بشارت ان کو دیں جو کہ ہمارے سیدھے راستے پہ چلیں جنت کی، اور نذیرا، خبردار ان کو کریں جو کہ الگ الگ پگڈنڈیوں پہ چل رہے ہیں اور جہنم کی عذاب کی ان کو بتا دیجئے، اعلان بتا دیں۔ تو آپ کی بیسک ذمہ داری کیا ہے؟ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، تو اے نبی آپ ذمہ دار نہیں ہیں، ہم آپ سے یہ نہیں کہیں گے کہ اے نبی آپ کے ہوتے ہوئے یہ جنت میں کیوں نہیں گئے، جہنم میں کیوں چلے گئے، نہیں، آپ ان پہ کوئی داروغہ نہیں ہیں۔ اور یہی کانسیپٹ آج ہمارے، ہم کچھ بھی کر لیں لیکن تیرے محبوب کی امت میں سے ہیں، شرابی ہیں، زانی ہیں، چور ہیں، ڈاکے کرنے والے ہیں، لوگوں کا مال ناحق ہڑپ کرنے والے ہیں، ناحق قتل و غارت کرنے والے ہیں، لیکن پھر بھی تیرے محبوب کی امت میں سے ہیں۔ یہاں قرآن دیکھیں کیا بول رہا ہے، اے نبی آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، لیکن ہمارے تقاضے کچھ اور ہیں۔ واللہ بصیر بالعباد، پھر دیکھیں اللہ کی طرف سے ایک دھمکی ہے کہ اللہ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے، بصیر بالعباد، وہ اللہ نمٹ لے گا۔ یہ نہ سمجھیے کہ اس کا جو کمپیوٹر ہے حساب کا وہ کوئی معمولی کمپیوٹر ہے، نہیں، وہ نمٹ لے گا۔ لہٰذا آپ کا اے نبی فرض یہ ہے کہ آپ جو ادا کر رہے ہیں فرض بشارت کا اور نذیرت کا، وہ کرتے رہیے، اللہ دیکھ لے گا۔ اصل میں دراصل نبی جو ہوتے ہیں وہ بہت شفیق ہوتے ہیں، اور یہی معاملہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تھا۔ سلیم الفطرت شخص تھے وہ، سلیم الفطرت اور سلیم العقل، دونوں چیزیں ایک ساتھ موجود تھیں۔
اور ایسے شخص کا معاملہ ہوتا ہے کہ جب وہ دیکھتا ہے کہ لوگ اس کی بات نہیں مان رہے ہیں تو وہ یہ سوچتا ہے کہ کہیں میری غلطی تو نہیں ہے، کہیں مجھ سے کوئی کوتاہی تو نہیں ہو رہی ہے۔ یہ معاملہ شریف آدمیوں کا ہوتا ہے، دنیا ان کا فائدہ اٹھاتی ہے ایسے لوگوں کا۔ وہ یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ آخر کیوں یہ میری بات نہیں مان رہے ہیں، میری دعوت کیوں ان پہ اثر انداز نہیں ہو رہی ہے، اور لوگ کچھ اور سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ اب یہ معاملہ ہمیں سوچنا ہوگا کہ واللہ بصیر بالعباد، کہ اللہ تو ہمیں دیکھ رہا ہے، ہمارا کوئی عمل اس کی آگے پوشیدہ نہیں ہے۔ بس اللہ سے دعا یہ ہے کہ اس اجل سے پہلے پہلے اللہ تعالی ہم لوگوں کو اپنے اعمال سدھارنے کی توفیق دے دے، اور یہ قرآن مجید کا جو بتایا ہوا راستہ ہے، واحد راستہ، سمپل راستہ، سمپلیسٹ راستہ، اس پر ہم لوگ کو چلنے کی استطاعت دے، توفیق دے اور ہمت دے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیاتہ والذکر الحکیم۔ صدق اللہ العظیم۔